بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، ہم نے اپنی زندگی میں پاکستان بنتے بھی دیکھا، پاکستان کو اجڑتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کرے میرے منہ میں خواب۔ لیکن جتنی اداروں میں یعنی کہ جو ادارے اس وقت جو کام کر رہے ہیں، اس کو جس انداز میں جا رہے ہیں، اپنی لائف میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ ہم نے اداروں کا اتنا بھیانک چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کوئی انصاف کا دورہ نہیں ہے، طاقتور اپنی بات منوانے پہ تلا ہوا ہے، کسی کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنے طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھ کی طرح پھر رہے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان نہیں چلے گا۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، کلمے کے نام پہ بنا تھا، اس کے لوگوں نے جان و مال کی قربانیاں دی تھی۔ اب جو لوگ اس پہ آ کے آج پورے ملک کو یرغمال بنا کے بیٹھے ان کا کیا کردار ہے پاکستان؟ کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ صرف فاسسٹ لوگ ہیں، غنڈے ہیں، بدماش ہیں، اور جگیردارہ نظام کا جو بالکل حامی ہیں۔ ان کو کوئی پتہ نہیں عزت آبرو کسی چیز کا کوئی ان کو احساس نہیں ہے۔ ان کو صرف ایک احساس ہے کہ جی ہمارے دور اقتدار کس طرح طول ہوگا۔ تو کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے ممالک کو دیکھیں۔ ہم بار بار اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جو ظلم کا حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، انصاف کے بغیر حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اب انصاف کہیں نہیں مل رہا۔ اب کتنا آپ عدالتوں کی طرف جائیں گے؟ ہر کیس عدالتوں میں جا رہا ہے۔ یعنی جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ کے ہیں۔ انتظامیہ تو اس طرح کام کر رہی ہے جس طرح کسی کے پے رول پہ ہو، یعنی تنخواہیں ہم دیں، پیسے ہمارے پیسے تنخواہیں جائیں، اور ہم جوتے بھی ہم کھائیں۔ یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اب سب کو ہوشگن کھول لینے چاہیے۔ اب پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے یہ ہے۔ تو اس طرح کوئی نظام چلتے ہیں؟ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ ایک ملک میں ایک جب شب خور مار کے حکومت کو قائم کیا گیا، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اور عوام جو ہے، عوام جو جمہور ہے جس کو وہ پسند کر رہے ہیں اس کا سیدھا طریقہ کار ہے۔ اب وہ اپنا گورنر کے پی کے کہہ رہا ہے جی وہ پارٹیاں جو الیکشن کرانے کی رضامندی نہیں۔ ابھی تو کون ہوتا ہے؟ تو بڑا کہ آئین بڑا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا کہ تو بڑا ہے؟ تم لوگ تو کونسلر کی حیثیت تمہاری نہیں تھی ہے۔ آج تم گورنر بن گئے تو تم باتیں کر رہے طرح طرح کی۔ اس لیے ملک اس وقت چلے گا جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور جتنے بھی ادارے ہیں جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے بھی آنکھیں بند کی۔ وہ پتہ نہیں کہ مطلب کیا اس کے دل میں ان کے کیا چیزیں، وہ کس طرح اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں۔ خانہ جنگی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، روز لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پر مال کیا جا رہا ہے۔ سوائے عدالت کے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اب عدالتیں کتنے کیس کریں گی؟ عدالتیں سوائے یہ سیاسی کیس کریں گی۔ اب روز یعنی پہلے رسا کشی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چڑھائی کرتے ہیں، جب چڑھائی کر کے لوگ اپنے ڈیفینس کرتے ہیں ان پہ ہزاروں کی تعداد میں پرچے کاٹ دیتے ہیں۔ اب عدالتوں کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ ہمیں بڑی خوشیان بات ہے کہ اسلام آباد عدالت نے اور لاہور کی ہائی کورٹ کی عدالت انہوں نے کہا کہ جتنے کیس بنے ان کو ایک جگہ پہ کر دو، لاہور کی ایک جگہ پہ کر دو۔ لیکن جگہ پہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ غلط طریقے سے انتقامی کارروائی کر کے یہ کیس بنا رہے ہیں ان کو اس کا سزا بھی ملنی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں یہ راستہ روکا جائے۔ یہ تھوڑا کہ جس کی طاقت ہوتی ہے وہ 100 200 کیس بنا دیں، وہ اپنی بدمستی میں کل کو انہوں نے نہیں بھگتنا، انہوں نے اپوزیشن میں نہیں آنا، پھر جو لوگ روتے ہیں منتیں کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ملک، ہم مسلمان ہیں، سارے آپس میں بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا، خواتین کی عزت کا، بچوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ غنڈہ گردی زیادہ دیر نہیں چلتی، اور غنڈوں کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح جو حکومتیں نا، اس طرح وہ یہاں بڑے بڑے بادشاہ ہم نے دیکھا، فرعون، شداد، نمرود، سب تو وہ برباد ہو گیا۔ قائم رہنے میں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی ذات ہے، اسی نے قائم رہنا ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ 4 دن کتنا جی لو گے بھی؟ کتنی تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ 60 70 70 سال عمریں ہیں، کتنا جی لو گے؟ کس بات پہ تمہیں گھمنڈ ہے؟ کس بات پہ تمہیں اتنا تم فخریہ کر رہے ہو ہیں کہ کسی کو بوتل میں بند کر رہے ہو، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنا تم مسئلہ کہ تمہیں ملک کا مسئلہ کہ تم لوگ قبضہ کر کے ملک میں کیا بیٹھ گا؟ اب لوگ تمہارے نوچ لیں گے تمہیں۔ لوگ اپنے حق کے لیے نا اب بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی لیے وقت سے ڈرو، جب لوگ اپنے حق کے لیے ان لوگوں کا ہاتھوں کا تمہارا گریبان ہوگا۔ لہٰذا اس ملک کو اسلامی ملک ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کو چلنا چاہیے، اور عدلیہ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے، اور عدلیہ کو چاہیے اب اپنے فیصلوں کو پہرا دے، اور جو
یہ لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. یعنی دیکھو مہنگائی کا کتنا دور ہے, کسی گھر میں ایک ٹائم کی روٹی پکنی مشکل. ان کو کیا پتہ جن کے جوتے 25-25 لاکھ کے ہوں, جنہوں نے آج تک بازار میں جا کوئی چیز خریداری نہ کی, ان کو کیا پتہ. یہ روز تماشا بناتے ہیں, آٹا مفت دے رہے ہیں, لائنیں لگوا دیتے ہیں, عورتوں کی لائنیں لگی ہیں, بے حرمتی ان کی ہوتی ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے ملک کو چلنے کا؟ اس طرح ملک چلتے ہیں. ملک اس طرح چلتا ہے لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور لوگوں کو کام بھی کرتا ہو. یعنی کہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دو دوسرا ہاتھ نہ دیکھے. یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا, عورتوں کا, انہوں نے بچوں کا تماشا بنایا ہوا ہے. مطلب جب تک جس وقت سے آئے اور لے کے 11 مہینے ہو گئے, ملک کو تباہی کے دانے پہ لے گئے. تو اس لیے اب عدلیہ کا بھی کام ہے. اب مقتدر حلقے اب بھی, یہ ملک ان کا بھی ہے, یہ سب کا ملک ہے. اگر ملک کو کچھ ہو گیا تو یہ طاقت, یہ شہرت, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. ان کی سب شہرت سے ملک کے ساتھ ہے. تو وہ بھی اب بجائے ذاتی نہ کے, ذاتی کسی چیز کے, رنجشوں کے, ذاتی سب سے بالا تر ہو کے صرف یہ سوچیں یہ پاکستان ہمارا ہے, اس میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی قربانی کی, ہماری جان کی قربانی, ہم نے اس کو بچانا ہے. ہر چیز سے بالا تک ہو گئے. ہمیں اس کے محافظ کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے, اور جن کے اداروں کے پاس طاقتیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ورنہ اس ملک میں وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ رحم کرے ویسا نہ ہو, لیکن مشکل بہت ہو جائے گی. اس لیے سب کے لیے مشکل ہو جائے گی. اب دیکھو نا, جیسے فورس لگائی ہے, پولیس کی فوج لوگ بے دھڑک ہو گئے, رینجر کی فوج بے دھڑک ہو گئے. جب لوگ ٹینکوں کے نیچے پڑ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ بس اسی بات سے ہمیں خوف آتا ہے کہ اس حد تک معاملات نہیں جانے چاہیے. معاملات افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے, اور اداروں کو اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کے اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ ملک سب کا ہے, اس لیے ملک کی خاطر فیصلے کریں, نہ کہ اپنی ذاتی اناد کی خاطر, اپنے ذاتی آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر, اپنے لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر. انہوں نے 35-40 سال حکومت کے کیا انہوں نے دیا ملک کو؟ سوائے غربت کے کیا دیا؟ اب ہر 5 سال بعد کہتے ہیں ہم نے ریاست بچانے کے لیے, سیاست نہیں بچائی, ہم نے ریاست بچائی. کیا تم نے ریاست کا ستیہ ناش تم نے کر دیا, ملک میں نارکی پیدا کر گیا. کیا تم نے ریاست بچائی؟ تمہیں کیا پتا ریاست کیا ہوتی ہے؟ تمہارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب کچھ تمہارا باہر ہے. پاکستان میں تمہارا کیا ہے؟ آج حکومت تمہاری ہے, تم سارے گلی فلیٹ میں سارے باہر بیٹھے ہو گے. پھر کہتے ہیں جی وہ دلیر وہ ہوتا ہے جو گدڑ ہوتا ہے, دلیر ہوتا ہے, وہ اپنا چھپتا نہیں ہے. کون سے دلیری ہے, کون سے تم مطلب بادشاہوں والے کام کرتے ہو؟ اس طرح نہیں چلے گا. اب قوم کا شعور آ چکا ہے, رخ بدل چکا ہے. اب اس لیے کہ بس اب اس کا ایک ہی حل ہے, صاف شفاف الیکشن, اور عوام کو اپنے نمائندوں کے مطابق اپنے فیصلے کرنے دیجئے. ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ ملک اسی طرح رہے گا. اس میں حاکمیت بھی ہوگی انشاءاللہ, قوم کی جمہور کی طاقت بھی ہوگی, لیکن جو لوگ ہوں گے نا وہ جو ایکسپوز ہو چکے ہیں, ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. بس اگلے انشاءاللہ پروگرام سے پھر اجازت دیجیے ایوب چوہان کو. اللہ حافظ.